کہ شدید شیلنگ کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے مکمل طور پر ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور پولیس پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ایون یہ کہ آئی جی اسلام آباد پولیس اس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے یہاں پہ مکمل طور پر کنٹرول سنبھال لیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم یہاں آ گئے ہیں، کہ اسلام آباد بھی ہمارا ہے، یہ پاکستان بھی ہمارا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ ڈی چوک سے آپ سے مخاطب ہوں اور میرے ارد لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس یہاں پہ موجود ہے۔ ڈی چوک کے جو مناظر ہے وہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہم شیئر کرتے رہیں، لیکن یہاں پہ جو کچھ حقائق وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بارش ہوتے ہی یہاں پہ موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کی جانب سے ڈی چوک پہ ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان نے کنٹرول سنبھال لیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اس وقت دل برداشتہ ہے، کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے یہاں پہ کنٹرول سنبھال لیا اور ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا کہ اسلام آباد پولیس پس پشت ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہنچ گئے، لیکن پہنچتے ہی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں تو سینئر کی عادت نہیں ہے۔ امین گنڈپور معذرت کے ساتھ کہنا پڑے کہ امین گنڈپور کا بھی پتہ نہیں چل رہا، جو سی ایم کے پی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈپور کا بھی پتہ نہیں چل رہا، باقی جو سینئر قائدین ہیں اسد کیسر لے لے، شیر افضل مروت لے لے، عمر ایوب صاحب لے لے اور چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب اور دیگر جو کارکنان ہیں اور دیگر جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستان تحریک انصاف کے فالوور کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر کو انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر سینئر قیادت آپ لوگوں کے ہاں موجود ہوتی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے جو یہاں پہ کنٹرول سنبھالا تو پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے یہاں پہ پڑاؤ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ابھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور پولیس ترجمان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد جو کارکنان ہیں وہ یہاں پہ پولیس کے اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہیں، لیکن ان کارکنان کا کیا ہوگا اور کوئی ولی وارث نہیں ہے، کیونکہ سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ ایک چند حقائق ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، لیکن اس وقت اسلام آباد میں جو بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا اور جو سیاسی گرمی تھی 120 کراس کر چکی تھی اس میں بھی ذرا ٹھنڈک نظر آ رہی ہے، اور اسلام آباد پولیس کی جو باڈی لینگویج ہے، ایف سی اہلکار ہے اور رینجر ہے، اور باڈی لینگویج یہ بتا رہی کہ اس وقت بالکل سکون ہے، اور جو ٹھہراؤ آیا جو بارش کی وجہ سے ٹھنڈک آئی ہے تو لگ یہی رہا کہ پس پشت اور بیک ڈور کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کچھ معاملات ہے وہ طے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ کارکنان بھی دکھائی نہیں دے رہے، اور اس وقت ڈی چوک میں صرف اسلام آباد پولیس اور رینجر اور ایف سی اہلکار اور پاک آرمی کے جوان یہاں پہ موجود ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پہ موجود ضرور ہے، لیکن وہ یہاں پہ آن دا اسپاٹ موجود نہیں ہے، وہ گاڑیوں میں ہیں اور اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہے۔ تو ایک دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ذرا پھر یہ واضح کر دوں کہ اسلام آباد پولیس کے جو جوان ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے، اور آپریشن کے لیے جو حتمی شکل دے دی گئی تھی اس آپریشن کے بعد یہاں پہ اسلام آباد پولیس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کچھ یوں بتا رہی ہے کہ بالکل ریلیکس ایزی فیل کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے بھی کوئی آپ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، لیکن بالکل یہ روڈ آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان دکھائی نہیں دے رہا۔ کارکنان نے ڈی چوک پہ ایک دفعہ کنٹرول ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ شدید شیلنگ اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے یہاں پہ کنٹرول سنبھال لیا تھا، لیکن کنٹرول سنبھالتے ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم یہاں پہ کیا کریں، کیونکہ لیڈ کرنے والا جو لیڈرشپ ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں تھی۔ امین گنڈپور کا پتہ نہیں چل رہا، بیرسٹر صاحب کے جو ٹکر ہے بیانات وہ چل رہے ہیں، اور اسلام آباد پولیس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ یوں بتا رہی ہے کہ ابھی بالکل سکون، اور بارش کی وجہ سے بھی
IG اسلام آباد پولیس سید ناصر علی رضوی صاحب اس وقت اپنے اسلام آباد پولیس کے جوانوں سے مخاطب ہے۔ ڈی چوک کے جو مناظر ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ اس وقت اسلام آباد پولیس، پاک رینجر اور پاک آرمی اور FCI اہلکار یہاں پہ موجود ہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ پولیس یہاں پہ آپ میرے عقب میں اور ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے جوان جو دستے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پہ ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ انہوں نے مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے مکمل طور پر یہاں پہ ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کارکنان کو پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے اور اس کے بعد اب تک کوئی پتہ نہیں، کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ جو سینئر مختصر یہ کہ سینئر لیڈرشپ کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ کارکنان کے اندر اس وقت جو حقائق ہے، معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ کو انتہائی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کارکنان کے اندر اس وقت ایک دل برداشتہ ہو چکے ہیں اور کارکنان کے اس وقت ایک تشویش پائی جا رہی ہے اور تشویش کا ایک لہر ہے اور کارکنان اس وقت دل برداشتہ ہو چکے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسلام آباد آ تو گئی لیکن ابھی ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے، FCI نے اور رینجر نے جو کارکنان گرفتار کیے ہیں وہ بھی کس کے رحم کرم پہ ہیں، اس کا کیا ہوگا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ امین گنڈاپور کی اگر بات کیجیے تو امین گنڈاپور کا اچانک سے ڈی چوک پہ انٹری مارنا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ امین گنڈاپور کو لایا گیا یا امین گنڈاپور اگر ڈی چوک پہ پہنچ گیا تو کیسے پہنچ گیا، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے تو پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آن ریکارڈ باتیں پریس کانفرنس آپ لوگوں نے دیکھی اور سنی ہے۔ یہ کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ذرا یہاں پہ ڈی چوک پہ آ کر دکھائیں۔ امین گنڈاپور اس کے باوجود جہاں پہنچ گئے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ امین گنڈاپور کیسے پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد امین گنڈاپور کا کوئی تاحال کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ سینئر قیادت بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت موجود نہیں ہے ڈی چوک میں۔ اس وقت FCI، اسلام آباد پولیس اور رینجر اور پاک فوج کے جو دستے یہاں پہ موجود ہے، کارکنان موجود تو ہے لیکن کارکنان ڈالوں میں موجود ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 100 سے زائد ہم نے کارکنان پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان ہم نے اریسٹ کر لیے ہے۔ اب وہ کارکنان کس کے رحم و کرم پہ ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سینئر قیادت یہاں اگر موجود ہوتی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اگر لیڈ کرتی تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایک لمحہ ایسا آیا تھا، شدید شلنگ بارش سے پہلے کی جو مناظر تھے کہ شدید شلنگ کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے مکمل طور پر ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور پولیس پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ایون یہ کہ IG اسلام آباد پولیس اس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے یہاں پہ مکمل طور پر کنٹرول سنبھال لیا تھا، لیکن اس کے بعد کارکنان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ کارکنان نے یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے۔ اگر سینئر قیادت اور لیڈرشپ موجود تھی تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ دھرنا دے سکتی تھی اور کارکنان کی جانب سے یہاں پہ پڑاؤ کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ چند حقائق ہے، معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اور سینئر لیڈرشپ کو معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ کچھ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔